یہ آپ کو علماء حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب یوم شہادت آتا ہے نا تو آپ کو نا سارے ممبروں پہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تینوں ممبروں پہ یہ واقعہ آپ کو سنائیں گے کہ جی حضرت عمر کو بھرے مجمع میں سلمان فارسی نے کھڑے ہو کے کہا کہ حضرت آپ کا قد تو بڑا لمبا ہے، یہ آپ نے کرتا لباس کیسے سلوا لیا ہے؟ مال غنیمت میں تو ساروں کو ایک ایک چادر ملی تھی، آپ کی ایک چادر میں تو کپڑے بنتے نہیں ہے، آپ نے کیسے اپنا سوٹ سلوا لیا ہے؟ جب تک آپ یہ کلیریفیکیشن نہیں دیں گے ہم آپ کی بات ہی نہیں سنیں گے۔ تو حضرت عمر نے کہا میرا بیٹا جواب دے گا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے والد کو ڈونیٹ کی اور انہوں نے لباس یہ بات کی۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا ہاں عمر اب تم بات کرو، تمہاری اطاعت بھی کریں گے، کیونکہ لیڈر کے بارے میں کنفرم ہو گیا کہ 2 نمبر نہیں ہے۔ یہ واقعہ جو مولوی بیان کر رہا ہوتا ہے نا، جیسے ہی وہ ممبر سے اترے نا، آپ صرف اس سے پوچھ لیں کہ حضرت آپ کی تنخواہ تو 10,000 ہے، گاڑی آپ نے کیسے رکھی ہوئی ہے؟ تو انشاءاللہ آپ کا اکرام مسلم کر دے گا۔ وہ جو 5واں نمبر ہے، چاہے وہ 5-6 نمبر بیان کرنے والا ہوگا، وہ بھی آپ کا اکرام مسلم کر دے گا، اور اس کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے مریدین کہیں گے یہ مفتی صاحب سے طریقہ ہے بات کرنے کا۔ اس کو پوچھے کہ تیرا مفتی جو ہے وہ حضرت عمر فاروق کی جوتیوں کے برابر نہیں ہے، تو واقعہ بھی وہ بیان کر رہا ہے، تو کیا مجھے حق نہیں ہے کہ میں پوچھوں؟ یہ واقعہ اس لیے بیان کیا تھا نا کہ تو نے یہ جو 10 قسم کے باڈی گارڈ رکھے ہوئے، تیری تنخواہ تو 10,000 ہے، یہ باڈی گارڈ ایک وقت کا 2 کلو گوشت کھا جاتے ہیں، یہ خرچہ کون اٹھا رہا ہے؟ مجھے کو پوچھے یہ موٹر سائیکل آپ نے کہاں سے لیا، تو میں بتا دوں گا جی اتنے سال پہلے اتنے کا لیا تھا، ٹھیک ہے؟ میرے پاس کوئی پجارو تو نہیں ہے، نہ بلٹ پروف گاڑی تو نہیں کھڑی ہوئی ہے، تو مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہے، میں بتا دوں گا کہ یہ یار یہ میرا لیونگ سٹینڈرڈ ہے، اس کے ساتھ میری جو انکم ہے اس کے ساتھ یہ میچ کرتا ہے، اسے نیچے ہی ہے، اوپر نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، چور کو سب سے زیادہ عداوت چوکیدار سے ہوتی ہے۔ چور کو پتا ہے کہ اسے چوری سے روکنے والا چوکیدار ہے۔ اس بندے کو بھی پتا ہے کہ میری چوریاں پکڑنے والے علماء ہیں، اس لیے علماء کے بارے میں اس طرح کی باتیں گاہے بگاہے کرتا رہتا ہے کہ میں تو کلیئر ہوں، میرے سامنے جو بھی آئے میں اسے بتا دیتا ہوں کہ میرے پاس کتنی گاڑیاں ہیں، میرے پاس کتنی موٹر سائیکلز ہیں۔ علماء سے پوچھے کہ ان کے پاس گاڑیاں اور گارڈز کہاں سے آئے، گارڈز کی تنخواہیں کیسے دیتے ہیں۔ دوستو آپ کے ارد گرد مساجد ہیں، آپ دیکھیں کتنے امام ہیں جن کے پاس گاڑیاں اور گارڈز ہیں۔ میں فیصل آباد میں رہتا ہوں، آج تک میں نے ایسا کوئی امام نہیں دیکھا جس کے پاس گاڑی بھی اور گارڈز بھی ہوں۔ صرف 2 امام ہیں جن کے پاس گاڑی، اور عوام کو پتا ہے کہ ان کے پاس گاڑیاں کہاں سے آئیں۔ ایک میرے استاد ہیں جو یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ یونیورسٹی میں پڑھانے والے جو اساتذہ ہیں ان کی اچھی خاصی تنخواہ ہوتی ہے اور وہ گاڑی لے سکتے ہیں۔ دوسرے میرے دوست ہیں مفتی فاروق القادری صاحب جو میرے ساتھ پڑھے بھی ہیں، وہ 92 نیوز میں کام کرتے ہیں، صبح نور میں، اور آپ کو پتا ہے کہ چینل والے اتنا پیسہ تو دے دیتے ہیں کہ جس سے بندہ گاڑی خرید سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا میں نے امام نہیں دیکھا جس کے پاس گاڑی ہوں گارڈز ہوں، الا ماشاءاللہ کوئی ایک ہوگا جس کے پاس گاڑی بھی اور گارڈز بھی ہوں۔ جہاں تک پورے پاکستان کی بات ہے، آپ کو نظر آئے گا چند لوگ ہوں گے جن کے پاس گاڑی بھی ہے اور گارڈز بھی ہیں، اور دیکھنے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو دیا ہے۔ مثلا رضا ثاقب مصطفی صاحب ہیں، اگر یہ گاڑی رکھتے ہیں اور گارڈز رکھتے ہیں تو عوام کیا پوچھے گی ان سے؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے عوام کو کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں دیا ہے، اور جہاں وہ جاتے ہیں لوگ تو گاڑیوں کی چابیاں لے کے آتے ہیں کہ آپ ہم سے گاڑی لے لیں، یعنی اتنی محبت لوگ کرتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کے پاس اگر گاڑیاں اور گارڈز ہوں تو عوام کو خود ہی پتا ہوتا ہے کہ ہم نے ادھر سے ان سے کیا پوچھنا ہے۔ میرے بھائی یہ صرف عوام کو دھوکہ دے رہا ہے، اس کے دل میں جو بغض ہے علماء کا وہ نکال رہا ہے، اور جس کو سننے والے ہیں وہ غور کریں کہ اس کو سننے سے پہلے آپ کے دل میں علماء کی کتنی محبت تھی، آپ کے دل میں اولیاء کی کتنی محبت تھی، اور اب آپ دل پہ ہاتھ رکھیں، خدا کو حاضر ناظر جانیں کہ آپ کے دل میں علماء کی کتنی محبت ہے، اولیاء کی کتنی محبت ہے۔ آپ کے دل میں یہ اولیاء کی نفرت ڈال رہا ہے، علماء کی نفرت ڈال رہا ہے، بلکہ یہ نفرت کی انجیکشن لگا رہا ہے، نفرت نہیں یہ زہر کے انجیکشن لگا رہا ہے عوام کو کہ آپ علماء سے عداوت رکھیں، آپ علماء سے بغض رکھیں، اور جو علماء سے بغض اور عداوت رکھتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے گا۔ مجموع زوائد حدیث نمبر 495، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ میں نے سنا، فرمایا تم عالم بنو یا طالب علم بنو، یا سننے والے بنو یا محبت رکھنے والے بنو، 5ویں فرد نہ بننا ورنہ تم ہلاکت کا شکار ہو جاؤ گے۔ عالم بنو یا طالب علم بنو یا علماء سے سننے والے بنو یا علماء سے محبت رکھنے والے بنو، یہ چاروں میں سے ایک بننا، اگر 5ویں فرد بن گئے تم ہلاکت کا شکار ہو جاؤ گے۔
पांचवा फर्द कौन सा होगा? न आलिम है, न तालिब इल्म है, न उलमा से मोहब्बत करने वाला है, बल्कि कौन होगा? वो उलमा से बुग़्ज़ रखने वाला। जो उलमा से बुग़्ज़ रखेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते वो हलाक हो जाएगा। तो ये वही दावत दे रहा है, उलमा से बुग़्ज़ रखो, उलमा से पूछो इनके पास गाड़ियाँ कहाँ से आई, इनके पास गार्ड्स कहाँ से हैं जिनको ये खिलाते हैं। दोस्तों आप देख लें, पूरे पाकिस्तान में, इंडिया में देख लें, कितने उलमा जिनके पास गाड़ियाँ हैं, बेचारों के पास मोटरसाइकिलें नहीं होती। तो जो इसके सुनने वाले वो गौर करें कि इनको ये नफ़रत के टीके लगा रहा है, नफ़रत के इंजेक्शन लगा रहा है, बल्कि अवाम को ये जहर के इंजेक्शन लगा रहा है कि तुम लोग उलमा से नफ़रत करो, अदावत रखो, औलिया से नफ़रत करो, अदावत रखो। ये तो उलमा की बात है। ये आइम्मा अरबा के बारे में क्या कहता है? इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैहिम के बारे में ये क्या कहता है, ये भी ज़रा सुने। हुक्म नुरानी साहब से वो बोल टीवी पर सवाल हुआ, उन्होंने कहा जी आप जहल हैं, उन्होंने कहा जी नहीं मैं आलिम, लेकिन उस दर्जे का मैं आलिम अपने आप को नहीं मानता, मैं तकलीद करता हूँ। तो आप तकलीद तो नहीं करते, आप तो ये दावे इस्ताद करते हैं, तो फिर आपके पास ये उलूम अगर टेस्ट किए जाएं। जी जी जी, हाँ जी, मैं बता दूं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कई उलूम ऐसे हैं कि जिनकी आप तकलीद कर रहे हैं वो उलूम उनके पास भी नहीं थे। कई उलूम ऐसे भी हैं मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान हकीम की जो आयात साइंस के साथ ताल्लुक रखती हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें साइंस जो है वो इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक, इमाम हनीफा से ज्यादा ही आती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये दावे ना आप करें। ये दोस्तों आपने देखा और सुना, मेरे पास कई ऐसे उलूम है जो इनके पास नहीं, जिनकी आप तकलीद करते हैं। इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहिम, इनके पास वो उलूम नहीं जो मेरे पास कई ऐसे उलूम हैं। कुरान पाक की वो आयात जिनका ताल्लुक साइंस से वो मुझे पता है, इनको नहीं पता, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। दोस्तों ये तो बड़े मुज्तहिद थे, ये तो बड़े फ़कीह थे, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहिम। आज आप सिर्फ फतावा रज़विया पढ़ के देखें, आपको हैरानी होगी कि कितनी इसमें साइंस की बातें हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह यानी इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह ने कसीर तादाद में साइंस की बातें इसमें फतावा रज़िया में लिखी, आप हैरान हो जाएंगे। तो ये आज के यानी चंद साल पहले के आलिम हैं मौलाना अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह, उनको इतना साइंस का इल्म है। आप पढ़ के देखें फतावा रज़िया, आपकी आंखें खुली खुली रह जाएंगी कि इतना इनको साइंस का इल्म है। तो वो तो बड़े फ़कीह थे, मुज्तहिद थे, जिनके बारे में इस तरह की बातें कर रहा है। और इसके चेले चपाटे कहेंगे नहीं जी इनका मतलब ये है कि उस वक्त यूनिवर्सिटियाँ नहीं थी, उस वक्त ये नहीं था। अगर ये बात है तो फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, तो क्या इसका इल्म उनसे भी ज़्यादा है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। तो क्या इसका इल्म उनसे भी ज़्यादा है? दोस्तों ये सिर्फ आवाम के दिल में उलमा की नफ़रत डाल रहा है, औलिया की नफ़रत डाल रहा है। इससे बचिए और गौर कीजिए और देखिए कि आपको किस तरह के इंजेक्शन लगा रहा है। बल्कि मैं कहूँगा कि ये बंदा आवाम को जहर के इंजेक्शन लगा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हम मुसलमानों को ऐसे शरीर फितरों से हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।